6 روزہ پڑھ کے آپ جو ہے وہ بری ذمہ ہو جائیں، 8 روزہ پڑھ کے آپ بری ذمہ ہو جائیں۔ اور اگر بالفرض آپ کو 4 کل بھی یاد نہیں ہیں، صرف سورہ اخلاص آتی ہے، سورہ فاتحہ آتی ہے اور سورہ اخلاص آتی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب عورتیں کتنی رکعتیں پڑھیں گی؟ کیا 8 رکعتیں پڑھ کے ان کی جان چھوٹ جائے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین نماز تراویح کیسے ادا کریں، کس وقت ادا کریں، اور نماز تراویح میں کیا کیا پڑھ سکتی ہیں، اس کے علاوہ کتنی رکعت ادا کریں گی؟ 8 رکعتیں ہوتی ہیں یا 20 رکعتیں ہوتی ہیں؟ بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں یا کھڑے ہو کر پڑھنا ہوگی؟ نیت سے لے کر سلام تک خواتین کی نماز تراویح کا مکمل طریقہ میں آج کی اس ویڈیو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، تو آپ اس ویڈیو کو مکمل واچ کیجئے گا، کہیں بھی اسکپ مت کیجئے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہیں کوئی قیمتی بات آپ کے سننے سے رہ جائے۔ اولاً خواتین پر نماز تراویح پڑھنا لازم ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے، جس طرح مردوں پر تراویح کی نماز پڑھنا ضروری ہے، سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی تراویح کی نماز ادا کرنا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ جیسے روزہ رمضان مبارک کی خاص عبادت ہے، اسی طرح نماز تراویح بھی رمضان مبارک کی خاص عبادت ہے، تو نہ مردوں کو چھوڑنے کا اختیار ہے، نہ عورتوں کو اختیار ہے کہ وہ نماز تراویح چھوڑ دیں، بالکل ادا ہی نہ کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ تراویح چونکہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدھ مرتبہ چھوٹ جائے کسی عذر کی وجہ سے، کوئی مجبوری ہو گئی اور چھوٹ گئی سنت مؤکدہ، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر بندہ اس کی عادت بنا دے چھوڑنے کی کہ پڑھ ہی نہیں رہا اور چھوڑے جا رہا ہے، تو پھر وہ شخص گناہ گار ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو جو چھوڑ دیتا ہے تو اندیشہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ بروز قیامت نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت سے اس شخص کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو سنت مؤکدہ کو چھوڑنا بالکل بھی نہیں ہے، تو لہذا نماز تراویح مکمل ادا کرنی ہے اور پورے روزوں کی ادا کرنی ہے۔ جی ہاں، یہ نہ ہو کہ 6 روزہ پڑھ کے آپ جو ہے وہ بری ذمہ ہو جائیں، 8 روزہ پڑھ کے آپ بری ذمہ ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ جب تک روزے ہیں تو نماز تراویح بھی آپ نے لازمی طور پر ادا کرنی ہے۔ اب عورتیں کتنی رکعتیں پڑھیں گی؟ کیا 8 رکعتیں پڑھ کے ان کی جان چھوٹ جائے گی یا مکمل 20 رکعتیں پڑھنی ہوں گی؟ تو یاد رکھیے، تراویح کی جو نماز ہے وہ 20 رکعتیں ہی ہیں، 8 رکعتیں کہیں سے ثابت نہیں ہیں، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس سے 8 رکعتیں ثابت ہوتی ہوں۔ اور آپ لفظوں پر ہی اگر غور کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نماز تراویح میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں۔ اس نماز کو نماز تراویح کہا جاتا ہے، لفظ ہے تراویح، اور تراویح جمع ہے ترویحہ کی۔ جی ہاں، تراویح لفظ ترویحہ کی جمع ہے، اور ترویحہ کسے کہتے ہیں یہ بھی سماعت کر لیں۔ ترویحہ کہتے ہیں کہ ہر 4 رکعت کے بعد جتنی دیر میں 4 رکعت ادا کی ہیں اتنی دیر بیٹھنا، یہ ترویحہ کہلاتا ہے۔ اگر بالفرض آپ یہ سمجھ لیں کہ 8 رکعتیں ہیں نماز تراویح کی، تو اب 8 رکعتوں کے اندر آپ پہلی مرتبہ 4 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے، اور پھر دوسری مرتبہ دوسری 4 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے، تو کتنی دفعہ بیٹھنا ہوا؟ 2 دفعہ۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ ترویحتین، اس کو کہا جائے گا ترویحتین، کہ بندہ 2 ترویح اس نے کیے۔ لیکن تراویح کا لفظ تو یہاں درست ہوگا ہی نہیں، کیونکہ ترویح جو 2 ہیں۔ 20 رکعتیں جب ہوں گی تو پھر ہی تراویح بنے گا، ورنہ ترویحتین کہلائے گا، کیونکہ جب 20 رکعتیں ہوتی ہیں تو ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھیں گے، تو کم و بیش 5 مرتبہ یہ بیٹھنا پایا جائے گا، اور 5 جمع میں چلا جاتا ہے، تثنیہ نہیں ہوتا۔ 8 میں 2 مرتبہ بیٹھا جانا پایا جا رہا ہے، تو لہذا وہ ترویحتین کہلائے گا، اور 20 رکعتوں میں 5 مرتبہ بیٹھا جانا پایا جا رہا ہے، تو یہ تراویح کہلائے گا، نہ کہ ترویحتین۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، نہ کہ 8 رکعتیں۔ اب جو 8 رکعتیں سمجھتے ہیں ان کو غور کر لینا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح عورتیں، خواتین بیٹھ کر نماز تراویح ادا کریں گی یا کھڑے ہو کر؟ تو یاد رکھیے، نماز تراویح جس سے بن پڑے وہ کھڑے کھڑے ہی ادا کریں، بلا عذر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی عذر ہے
دن بھر کام کر کے تھک چکی ہیں تو پھر عورتیں جو ہے وہ بیٹھ کر بھی نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں، لیکن پڑھنی ضرور ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نماز تراویح چھوڑ دیں۔ فرضوں میں یہ حکم نہیں ہے، فرض نماز عورت بھی کھڑے ہو کر مکمل ادا کرے گی۔ بعض خواتین کیا کرتی ہیں کہ وہ پہلی رکعت جو ہے وہ کھڑے کھڑے ادا کرتی ہیں اور پھر باقی رکعتیں بیٹھ کر پوری کر لیتی ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ فرض نماز اور واجب نماز اس کے اندر قیام ضروری ہوتا ہے، قیام بھی واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ سنت میں رعایت مل جاتی ہے کہ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو آپ بیٹھ کر سنتیں ادا کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ تھک چکی ہوں تو پھر آپ جو ہے وہ بیٹھ کر بھی نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں۔ ہاں اگر ہمت ہے تو پھر آپ کھڑے کھڑے ادا کریں، کیونکہ کھڑے کھڑے جو ہے وہ مکمل ثواب ملتا ہے، اور اگر بیٹھ کر آپ نماز تراویح ادا کریں یا کوئی بھی نماز پڑھیں، نفل ہو یا سنت ہو، تو اس کا ثواب آدھا کر دیا جاتا ہے، آدھا ثواب ملتا ہے۔ تو پڑھ ویسے ہی رہے ہیں، اگر ہمت ہے تو پھر جو ہے وہ کھڑے کھڑے ہی ادا کر لی جائے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کس وقت نماز تراویح ادا کرنی ہے؟ عشاء سے پہلے پڑھنی ہے کہ بعد میں پڑھنی ہے؟ وطر کب پڑھنے ہیں؟ تو یاد رکھیے، آپ نے جب عشاء کی نماز پڑھنی ہے تو پہلے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، 4 رکعت فرض آپ عشاء کے پڑھ لیں گے، اس کے بعد 2 رکعت سنت آپ ادا کر لیں گے فرضوں کے بعد والے۔ اس کے بعد آپ نے 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ 2 کر کے ادا کریں تو اس میں آسانی ہے، 4 کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں، اور بیچ میں پھر ہم جو ہے وہ گیپ کرتے چلے جائیں، کچھ دیر بیٹھیں اور اس میں جو ہے وہ وظائف وغیرہ پڑھیں، اور اگر آپ کو دعائے تراویح یاد ہے تو اس کو پڑھیں کہ اس کی جو ہے وہ برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، وہ بھی ہمیں حاصل ہوں گی۔ تو اس طرح 2 کر کے آپ نے 20 رکعتیں جب مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ نماز وطر ادا کر لینی ہے۔ تو یوں اس طرح آپ کا یہ سیگمنٹ پورا ہو جائے گا۔ اب نماز تراویح میں پڑھنا کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھیں، کتنا قرآن یاد ہو تو وہ بندہ جو ہے وہ تراویح پڑھ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو یاد رکھیے، آپ کو جتنا قرآن یاد ہے، لازمی نہیں ہے کہ پورا قرآن آپ کو یاد ہو تو ہی آپ نماز تراویح پڑھ سکیں گی، ایسا نہیں ہے۔ جتنا آپ کو قرآن یاد ہے آپ ہر رکعت میں بالترتیب ویسا پڑھتی جائیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو جو ہے وہ آخری سپارے کی، اماں پارے کی آخری 10 صورتیں یاد ہیں، تو آپ ترتیب کے ساتھ ہر رکعت میں ایک صورت پڑھتی جائیں۔ آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فیل پڑھ لی، دوسری رکعت کے اندر آپ نے سورہ قریش پڑھ لی، تو یہ ترتیب سے چل رہا ہے۔ تیسری رکعت جب آپ نے پڑھی تو آپ نے سورہ ماعون پڑھ لی، اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ کوثر پڑھ لی، تو یہ ترتیب سے چل رہا ہے۔ اسی طرح آپ ایک ایک کر کے صورتیں پڑھتی جائیں، آپ کی 10 صورتیں مکمل ہو جائیں گی، اور یہاں سے 10 رکعتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ پھر اسی کو آپ دوبارہ دہرائیں، یہی 10 صورتیں آپ دوبارہ دہرائیں تو 10 رکعتیں اور مکمل ہو جائیں گی۔ تو یوں 20 رکعتیں تراویح کی مکمل ادا ہو جائیں گی، اور جو ہے وہ آپ کی صورتیں بھی وہی ہیں جو آپ کو یاد تھیں، بالترتیب آپ نے پڑھ لیں، تو اس طرح آپ کی نماز تراویح ادا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ 10 صورتیں بھی یاد نہیں ہیں، صرف 4 کل یاد ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یہی 4 کل بالترتیب پڑھ کر نماز تراویح مکمل کر سکتی ہیں۔ یعنی آپ نے پہلی رکعت میں جو ہے وہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، تو یوں 2 رکعتیں ہو گئیں۔ پھر تیسری میں آپ نے قل اعوذ برب الفلق، چوتھی میں قل اعوذ برب الناس، اس طرح پڑھ لیا، تو یہ 2 رکعتیں ہو گئیں، تو ٹوٹل 4 رکعتیں نماز تراویح آپ نے ادا کر لیں۔ اسی کو پھر ریپیٹ کرتے جائیں، یعنی ہر دفعہ پہلی 2 میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص یہ پڑھتی جائیں، اور دوسری 2 میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتی جائیں، تو یوں 4 کر کے آپ کی 20 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی، اور نماز تراویح بھی ادا ہو جائے گی۔ اور اگر بالفرض آپ کو 4 کل بھی یاد نہیں ہیں، صرف سورہ اخلاص آتی ہے، سورہ فاتحہ آتی ہے اور سورہ اخلاص آتی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب بھی نماز تراویح ادا ہو سکتی ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص، ہر رکعت میں سورہ اخلاص ہی پڑھتی جائیں، اور اس طرح جو ہے وہ نماز اپنی پوری کرتی جائیں، آپ کی نماز تراویح ادا ہو جائے گی۔ تو پریشان نہیں ہونا، آپ نے اس طریقے سے نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہنا یہ ضروری نہیں ہے، زبان سے کہیں تو افضل ہے لیکن ضروری نہیں ہے، اصل جو نیت ہے وہ دل کا ارادہ ہے، تو دل میں آپ نے نیت کرنی ہے۔ اب الفاظ کیا ہوں گے، کیا نیت کرنی ہے، اس پر جو ہے وہ خواتین پریشان ہو جاتی ہیں، کئی مرد حضرات بھی پریشان ہو جاتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل آسان اور سہل انداز میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔
آپ نے 2 رکعت نماز تراویح پڑھنی ہے تو دل میں یہ نیت کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز تراویح کی منہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو اس طرح آپ نے جو ہے وہ 2 کر کے نماز تراویح ادا کرتے چلے آنا ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، جس طرح آپ دیگر نمازوں میں پڑھتے ہیں اس میں بھی اسی طرح ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ مکمل ثنا آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کو صورتیں یاد ہیں بالترتیب، جیسا کہ میں نے بھی آپ کو پوری وضاحت کے ساتھ سمجھایا کہ 10 صورتیں یاد ہیں تو ان کو کس طرح پڑھنا ہے، 4 کل یاد ہیں تو ان کو کس طرح پڑھنا ہے، تو بالترتیب پڑھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ الٹا پڑھنا شروع کر دیں، مثال کے طور پہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ ناس پڑھ دی، قل اعوذ برب الناس، اور دوسری میں آپ سورہ فلق پڑھ رہی ہیں، قل اعوذ برب الفلق، تو یہ الٹا کہلائے گا، الٹا قرآن پڑھنا کہلائے گا، یہ مکروہ تحریمی ہے، جائز نہیں ہے۔ لہذا الٹا قرآن بالکل بھی نہیں پڑھنا، سیدھا پڑھنا ترتیب کے ساتھ، جس طرح قرآن میں موجود ہے ترتیب، اسی ترتیب سے آپ نے نماز میں بھی قرآن پڑھنا ہے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو جو سورت یاد ہے آپ وہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہونا ہے، اور جو ہے وہ ربنا لک الحمد کہہ کے پھر سجدے میں چلے جانا ہے، دونوں سجدے ادا کر لینے، پھر آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت میں آپ نے ثنا نہیں پڑھنی ہوتی، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور جو سورت اگلی یاد ہے وہ پڑھ لیں، اگر ایک ہی سورت یاد ہے تو پھر اسی کو آپ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد جو ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہونا ہے، ربنا لک الحمد کہہ کے پھر اس کے بعد جو ہے وہ سجدے میں چلے آنا ہے۔ پھر دونوں سجدے ادا کرنے کے بعد آپ نے التحیات میں بیٹھ جانا ہے، جس طرح دیگر نمازیں آپ ادا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے تشہد پڑھنی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات مکمل۔ اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، یہ مکمل جو ہے وہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے دعائے معصورہ کوئی پڑھ لینی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا یہ پڑھ سکتے ہیں، یا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ آپ جو ہے وہ مکمل دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دینا ہے، پہلے سیدھی جانب اور پھر الٹی جانب۔ تو اس طرح آپ کی نماز تراویح مکمل ہو چکی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ دیگر جو اسلامی بہنیں ہیں، خواتین ہیں، کہ جن کو نماز تراویح پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ اس میں پینک کرتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں کہ کیسے جو ہے وہ پڑھنی ہے، تو ان تک یہ طریقہ جب پہنچ جائے گا تو اسے سمجھ کر بآسانی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب جو ہے وہ ضرور کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھ بندہ ناچیز کو ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔